سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ سب سے پہلے ارشاد فرما دیجئے کہ نصیحت کی ضرورت اور اہمیت، اس پر آپ روشنی ڈال دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نصیحت کی اہمیت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی گئی ہے، نیکی کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، اور اس میں ہمیں سورہ آل عمران کے اندر نظر آتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ پھر دوسری جگہ سورہ توبہ کی 71 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، اور بھلائی کو پھیلانے والے، بھلائیوں کی طرف لے جانے والے، اور بدی سے روکنے والے۔ اسی طرح تعاونوا بالبر علی التقوی، سورہ مائدہ کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی میں بھی یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے معاون ہیں اور مددگار ہیں، کہ ہم نیکی اور تقوی پر دوسرے کو تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ خصائل حمیدہ میں سے ہے نصیحت کرنا جو ہے، اور کسی کو اچھائی کے راستے کی طرف ظاہر ہے ہم لے کر آ رہے ہیں یا برائی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ہر مسلمان جو آزاد ہے، بالغ ہے، شعور رکھتا ہے، عاقل ہے، اور جس کو معروف اور منکر کی واقفیت ہے، اس پر نصیحت واجب ہے کرنا، ہر ایک کو۔ قرآن و سنت کی روح سے وہ نصیحت کر سکتا ہے۔ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کثیر تعداد کے اندر آپ کو ملیں گے، ہر طبقہ انسانیت کے لیے نصائح بھی ملیں گے، اور اس کے طریقہ کار بھی ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اچھے انداز میں نصیحت کرنے کا طریقہ بھی، تذکرہ بھی، اور اس کے ثمرات بھی اور نتائج بھی، یہ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو، اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے ارادے کو دراصل نصیحت کہتے ہیں، تو اسی طور پر کرنی چاہیے جیسے کہ قرآن کا حکم ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ النحل کے اندر کہ اللہ تمہیں عدل، احسان، قرابت داروں کی امداد کا حکم دیتا ہے، اور اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ تم قبول کرو اس کو اور یاد رکھو۔ تو یہ سورہ نحل میں فرمایا۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھیں گے 62 سے 79 آیات تک 3 انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کے احوال اور ان کی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو بار بار ملے گا۔ جیسے سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان جو کہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں اور جو صاحب حکمت ہیں، وہ اپنے بیٹے کو جو ہے سب سے پہلے نصیحت فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا درس دیتے ہیں، اور اس میں بھی چند اخلاقی امور ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ پھر دو نصیحتوں کا تعلق عبادات سے ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ماندہ کا تعلق معاملات اور رہن سہن سے بھی ہے۔ شرک سے اجتناب کا حکم فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے کو، یہ نصیحت ہے، یہ احساس دلایا کہ رب ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اپنے ہر عمل کو اس طرح سے لے کر چلو، مصائب پر صبر کرو، تکبر سے اجتناب کرنا، تمہاری رفتار اور تمہاری آواز بہت میانہ روی والی ہو، یعنی یہ تمام جو ہمیں نظر آتی ہیں کیفیات۔ حضور پر نور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ تم قطعاً بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکوں پر بروں کو مسلط کر دے گا، اور پھر تم دعا مانگو گے اور وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی نیک جو ہیں وہ دعا مانگیں گے اور قبول نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی قوم کے اندر جب گناہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں تو لوگ بدلنے کی طاقت رکھتے ہوئے جب اس کو نہ بدلیں نصیحت سے، یعنی اس میں بریکٹ میں آ گیا، تو اللہ کی طرف سے سب پر توبہ سے پہلے عمومی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔